عمر یار کی اہمیت عام انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ جس مقصد کے لیے افراسیاب عمر یار کو ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ صرف اسے ہلاک کر کے ہی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سامری جادوگر کی روح نے بھی شہنشاہ افراسیاب کو حکم دیا ہے کہ وہ عمر یار کا سر کاٹ کر پتال میں موجود اس کے بت کے قدموں میں رکھ دے۔ افراسیاب سامری جادوگر کا شاگرد خاص ہے، وہ بھلا اس کے حکم کی سرتابی کیسے کر سکتا ہے؟ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر بابا کسی بھی طرح عمر یار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ شہزادی ساسان جادو نے کسی خدشے کے تحت پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ تو ہونا یہ ہے کہ افراسیاب انتہائی مشکلوں میں آ جائے گا، شاید اسے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائیں۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے جواب دیا تو شہزادی ساسان جادو کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا بات ہے بیٹی، تم عمر یار کی اتنی خیر خواہی کیوں کر رہی ہو؟ کیوں بچانا چاہتی ہو اسے؟ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے غور سے شہزادی ساسان جادو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی ساسان جادو نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بوڑھی ملکہ اشماکا جادو چونک پڑی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں بیٹی، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں شہزادی سے پوچھا۔ شہزادی ساسان جادو چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے بوڑھی ملکہ اشماکا جادو کو جہنمی جلادوں والی ساری کہانی بتا دی کہ کس طرح عمر یار ہلاک کرنے کے لیے 5 انتہائی طاقتور اور خوفناک طلسم بنائے گئے تھے جن سے عمر یار کا بچنا ناممکن تھا، مگر اس کے باوجود عمر یار نے اپنی عقل مندی، طاقت اور جس بہادری سے اس کے طلسمات کا خاتمہ کیا اور اسے زندہ چھوڑ دیا، وہ اس سے بے حد مرعوب ہوئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں عمر یار سے بڑھ کر عقل مند اور بہادر شہزور اور کوئی نہیں ہے۔ عمر یار چاہتا تو وہ اسے بھی آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا، مگر وہ انتہائی رحم دل اور عظیم انسان تھا جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اسی وجہ سے وہ عمر یار کو پسند کرنے لگی اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف عمر یار سے ہی کرے گی۔ اس نے اپنے فیصلے سے اپنے ماں باپ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو بھی آگاہ کر دیا تھا، جس پر انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ وہ تو طلسم ہوشربا سے واپس جادوگر نگری میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر عمر یار کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ اسے یہاں بھیج دیا تھا۔ یہاں آنے کے باوجود شہزادی ساسان جادو عمر یار کو نہیں بھول پائی تھی۔ شہزادی ساسان جادو سے یہ سب کچھ سن کر ملکہ اشماکا بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ اس نے شہزادی ساسان جادوگر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر شہزادی ساسان جادو بالکل نہ مانی۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر یار کو بچانے کے لیے تم ضرور کوشش کرو گی۔ آخر ملکہ اشماکا جادو نے شہزادی ساسان جادوگر سے ہار مانتے ہوئے کہا، ہاں نانی اماں، میں عمر یار کو مرنے نہیں دوں گی۔ شہزادی ساسان جادو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، چاہے تمہارے باپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں، میں عمر یار کو بھی بچاؤں گی اور بابا کو بھی بچاؤں گی۔ شہزادی ساسان جادو نے کہا، دونوں میں سے تم کسی ایک کو بچا سکتی ہو بیٹی، چاہے عمر یار کو بچا لو یا اپنے باپ کو، فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہلاکت یقینی ہے، ملکہ اشماکا جادو نے جواب دیا۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے نانی اماں کہ میں عمر یار کو بھی مرنے سے بچا لوں گی اور اپنے بابا کی شرائط بھی پوری کرا دوں گی۔ بابا نہ صرف سامری جادوگر کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے بلکہ وہ اپنے منصب یعنی طلسم ہوشربا کے دوبارہ شہنشاہ بھی بن جائیں گے۔ شہزادی ساسان جادو نے جلدی سے کہا، او ایسا کون سا طریقہ اپناؤ گی تم؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ ملکہ اشماکا جادو نے چونکتے ہوئے کہا تو شہزادی ساسان جادو ملکہ اشماکا کو اپنا طریقہ بتانے لگی، جسے سن کر ملکہ اشماکا جادو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ او واقعی ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تم بہت عقل مند بچی ہو، انتہائی ذہین۔ تم نے جو ترکیب سوچی ہے اس سے واقعی تم عمر یار کی جان بھی بچا سکتی ہو اور اپنے باپ کی عزت بھی، لیکن اس کے لیے تمہیں عمر یار کے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا اور عمر یار کے ساتھ سخت مشکلوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں نانی اماں، آپ بے فکر رہیں، میں عمر یار کا اور بابا کا دونوں کا پورا ساتھ دوں گی۔ آپ بتائیں، آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ شہزادی ساسان جادو نے خوش ہوتے ہوئے کہا،
میں مدد سے پہلے تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہارے باپ نے مجھے سختی سے ہدایت کر رکھی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں تمہیں جادو نگری سے باہر نہ جانے دوں۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہیں نہ صرف جادو نگری سے باہر بھیج دیا ہے بلکہ تم اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہو تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں اپنا روپ بدل کر جاؤں گی نانی اماں، بابا کو کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ ان کے طلسماتی حملوں سے امرو یار کو بچانے والی ان کی بیٹی شہزادی سسان جادو ہے۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، پھر بھی وہ تمہارا باپ ہے بیٹی، اور جادوئی طاقتوں میں تم اس کی ہم پلہ نہیں ہو، اسے یقیناً معلوم ہو جائے گا، بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے کہا۔ تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ ہے، شہزادی سسان جادو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ ملکہ اشماکا جادو نے پوچھا۔ میں اپنے جادوئی پتلے کو حکم دیتی ہوں کہ وہ میرا ہم شکل بن کر یہاں رہے، میں اس پر ساڑن جادوگر کر کے بیمار کر دیتی ہوں۔ بیمار ہونے کی وجہ سے بابا اپنے جادو سے بھی یہ پتہ نہیں چلا سکیں گے کہ میرا پتلا یعنی میں نکلی ہوں۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، تمہیں ہر کام انتہائی احتیاط سے سر انجام دینا ہوگا بیٹی، امرو یار کی مدد اپنے باپ کی اور میری عزت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم میری بیٹی حیرت جادو کی بیٹی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے میں تمہیں کسی کام سے منع نہیں کروں گی۔ تمہیں میں نے جادو نگری میں سب سے بڑی ساحرہ بنا رکھا ہے، اس وقت تم جادو نگری کی ہی نہیں بلکہ پورے طلسم ہوشربا کی بھی سب سے بڑی اور زبردست ساحرہ ہو۔ تمہارا نقصان میرا نقصان ہے، اس لیے میں ایک بار پھر تم سے یہی کہوں گی کہ خوب اچھی طرح سے سوچ لو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور تم جو کچھ کرنے جا رہی ہو وہ صحیح ہوگا یا غلط۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں جو کچھ بھی کرنے جا رہی ہوں اس کے متعلق میں نے اچھی طرح سے سوچ لیا ہے نانی اماں، بس آپ میرے حق میں دعا کریں کہ کامیابی میرا مقدر بنے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب سے پہلے بابا کی عزت اور آبرو کا تحفظ کروں گی۔ اگر بابا کو ذرا بھی نقصان کا اندیشہ ہوا تو میں اپنے ہاتھوں امرو یار کا خاتمہ کر دوں گی۔ شہزادی سسان جادو نے بااعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میرا فرض تھا تمہیں سمجھانا، اب تم کیا کرتی ہو کیا نہیں تم جانو، بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے کہا۔ شہزادی سسان جادو نے جلدی ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سیاہ پتلا اچھل کر باہر آ گیا۔ سسان جادو نے اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونک دیے تو اس کا طلسمی پتلا ہو اس کی شکل میں آ گیا۔ اس نے شہزادی سسان جادو جیسا ہی لباس پہن رکھا تھا، اس کا رنگ روپ ناک نقشہ بالکل شہزادی سسان جادو جیسے تھے، یوں لگتا تھا جیسے شہزادی سسان جادو آئینے کے سامنے کھڑی ہو جہاں اس کا اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہو۔ پھر شہزادی سسان جادو نے اس پر جادوئی عمل کر کے اسے بے حد بیمار لاغر کر دیا اور اسے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کی ہدایت دی۔ شہزادی سسان جادو کا پتلا وہاں سے غائب ہو کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ اب ٹھیک ہے نا نانی اماں؟ تمام عمل کر کے شہزادی سسان جادو نے بوڑھی ملکہ اشماکا جادو سے پوچھا جو اس دوران بالکل خاموش کھڑی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اپنا وعدہ پورا کریں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ کیسا وعدہ؟ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے چونک کر پوچھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گی۔ ہاں میں اپنی بیٹی کی مدد ضرور کروں گی، بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا آ گیا۔ اس تھیلے کو دیکھ کر شہزادی سسان جادو چونک اٹھی۔ یہ تھیلا تو امرو عیار کا ہے جسے وہ ہر وقت اپنے کاندھے سے لٹکائے رکھتا ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا نانی اماں؟ شہزادی سسان جادو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ امرو یار کا تھیلے جیسا ضرور ہے بیٹی، مگر یہ امرو یار کا تھیلا نہیں ہے۔ امرو یار اپنے تھیلے کو زنبیل کہتا ہے، یہ زنبیل ثانی ہے، تم اسے جادو تھیلا کہہ سکتی ہو۔ اس جادوئی تھیلے کو اپنے پاس رکھ لو، اس تھیلے میں بے شمار طلسمی چیزیں ہیں جو تمہارے کام آئیں گی، بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے کہا اور شہزادی سسان جادو کو جادوئی تھیلا دے کر اس کی خوبیاں بتانے لگی جو تقریباً امرو یار کی زنبیل جیسی ہی تھیں۔ زنبیل ثانی یہ جادوئی تھیلے کی خوبیوں کا سن کر شہزادی سسان جادو دنگ رہ گئی۔ یہ چھوٹا سا تھیلا اس قدر خوبیوں کا مالک تھا، انتہائی حیرت انگیز۔ یہ بظاہر بہت معمولی نظر آنے والا تھیلا اس قدر خوبیاں رکھتا تھا۔ او نانی اماں، آپ نے واقعی دنیا کا بہت بڑا اور انتہائی قیمتی تحفہ مجھے دیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہوگا، شہزادی سسان جادو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب جاؤ امرو یار کے پاس جاؤ اور اسے جادو تھیلے میں بند کر کے وادی کغار میں لے جاؤ۔
اپنا روپ بدل لو اور عمر یار پر اس وقت تک اپنے آپ کو ظاہر نہ ہونے دینا جب تک تمہارا باپ کامیاب ہو کر واپس طلسم ہوشربا نہ پہنچ جائے اور اسے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اس نے واقعی عمر یار کو ہلاک کر دیا ہے۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے شہزادی سسان جادوگر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے شہزادی سسان جادو کو جادوئی تھیلا دیا، اس میں موجود چیزوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا اور اسے مزید ہدایت دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ شہزادی سسان جادو جادوئی تھیلا پا کر بہت خوش تھی۔ جادوئی تھیلے کو اس نے اپنے کاندھے پر لٹکا لیا اور محل کی چھت پر گئی۔ چھت بہت بڑی اور وسیع تھی۔ شہزادی سسان جادو نے جادوئی تھیلے کو اپنے ہاتھ میں ایک پکڑ لیا اور اسے کھول کر اپنے چھت پر بچھا دیا، اس پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ سرخ قلین، مجھے اس جگہ لے چلو جہاں عمر یار موجود ہے، شہزادی سسان جادو نے سرخ قلین کو حکم دیتے ہوئے کہا، جو اس نے اسی تھیلے سے برآمد کیا تھا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اسی لمحے قلین میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ شہزادی سسان جادوگر کو لے کر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ جادو نگری یا عمر یار کے علاقے کے لوگ اسے قلین پر اس طرح اڑتے دیکھ نہ لیں، اس لیے شہزادی سسان جادو نے اپنے قلین کے ارد گرد ایک حصار کھینچ لیا، جس کی وجہ سے وہ اور قلین غائب ہو گئے۔ غیبی حالت میں قلین اسے لیے ہوئے کافی بلندی پر آ گیا، پھر اس نے رخ موڑا اور شہزادی سسان جادوگر کو لیے ہوئے نہایت تیزی سے بغداد کی طرف اڑتا چلا گیا۔ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ شعلہ جادو سے عمر یار کو بچانے والی واقعی میری بیٹی شہزادی سسان جادو ہی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے اور نفرت زدہ انداز میں شاگون جن کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ نے اپنا روپ بدل رکھا ہے آقا، لیکن میں نے انہیں پہچان لیا ہے، وہ شہزادی سسان جادو ہی ہے، شاگون جن نے بڑے اعتماد برے لہجے میں جواب دیا۔ مگر شہزادی سسان جادو تو جادو نگری میں ہے اور میں نے ملکہ اشماکا کو سختی سے منع کر رکھا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے سسان جادو وہیں رہے گی۔ پھر وہ جادو نگری سے باہر کیسے آ گئی؟ ملکہ اشماکا جادو نے اسے جادو نگری سے باہر جانے کی اجازت کیسے دی؟ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں آقا، شاگون جن نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے شہزادی سسان جادو کو جادو نگری سے باہر جانے میں اس کی مدد کی ہے اور سسان جادو عمر یار کو بچانے کے لیے میری راہ میں آ رہی ہے، تو میں ان دونوں کو غداری پر انہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ ان دونوں کو میں ایسی بھیانک سزائیں دوں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو دائرے کی شکل میں گھماتے ہوئے سامنے جھٹکا تو ایک کڑاکا ہوا اور اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کی کھوپڑی نمودار ہو گئی جو بے حد لمبی تھی۔ اس کے ناک اور منہ کے سوراخوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور اس کی آنکھیں گہرے سرخ رنگ کی تھیں جیسے ان میں انگارے جل رہے ہوں۔ سرخ کھوپڑی جادوئی نگری میں جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ شہزادی سسان جادو کہاں پر ہے، شہنشاہ افراسیاب نے تہمکانہ لہجے میں حکم دیا۔ جو حکم آقا، سرخ کھوپڑی نے کڑکڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایک بار پھر کڑاکا ہوا اور سرخ کھوپڑی جس طرح وہاں پر نمودار ہوئی تھی اسی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمر یار کہاں ہے، اس کا پتہ لگاؤ۔ سرخ کھوپڑی کے جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے شاگون جن سے مخاطب ہو کر کہا۔ شاگون جن نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور پھر آنکھیں کھولی۔ حیرت ہے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا مطلب؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی چند لمحے قبل میں نے دیکھا شہزادی سسان جادو عمر یار کو لے کر کہیں غائب ہو گئی۔ عمر یار مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مگر اب؟ شاگون جن نے حیران لہجے میں کہا۔ مگر اب کیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ میں عمر یار کو دیکھ رہا ہوں آقا، وہ بغداد کے بازاروں میں گھومتا پھر رہا ہے۔ شاگون جن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے خود ہی یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے جسے دیکھا ہے وہ عمر یار ہی ہے۔ بغداد کے بازاروں میں گھوم رہا ہے اور ٹھہرو، میں اس پر وار کرتا ہوں۔ تم عمر یار کو دیکھو اور دیکھو اس پر میرے وار کا کیا اثر ہوتا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو شاگون جن نے اسبات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہو وہ کیا کر رہا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے اسے حکم دیا۔
عمرو یار اس وقت ایک پھل فروش کے پاس کھڑا ہے، اس سے پھل خرید رہا ہے آقا۔ شاگون جن نے بتایا تو شہنشاہ افراسیاب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے سر کے چند بال توڑے، اس پر منتر پڑھ کر پھونکا، انہیں زمین پر پھینک دیا۔ بال جیسے ہی زمین پر گرے ایک جھماکہ ہوا اور افراسیاب کے بال یک لخت 7 بڑے بڑے سیاہ ناگ بن گئے اور کنڈلی مار کر اپنا پھن اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور سرخ سرخ زبانیں نکال کر زور زور سے پھنکارنے لگے۔ شہنشاہ افراسیاب نے زمین پر سے پاؤں مارا تو زمین پھٹ گئی اور اس میں ایک کڑا پڑ گیا۔ عمرو یار اس وقت بغداد کے ایک بازار میں موجود ہے، جاؤ اور جا کر اسے ہلاک کر دو۔ جاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے ناگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ناگوں نے سر جھکا کر شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا، پھن زمین پر ڈال کر ایک ایک کر کے زمین کے شگاف میں اترتے چلے گئے۔ جیسے ہی آخری ناگ شگاف میں داخل ہوا، شگاف دوبارہ برابر ہو گیا۔ آقا، عمرو یار پھلوں کی ٹوکری لیے اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ شاگون جن نے کہا، دیکھتے رہو، میں نے پتال کے سب سے زہریلے اور خوفناک ناگ اس کی ہلاکت کے لیے بھیج دیے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس نے کچھ سوچ کر ایک بار پھر منتر پڑھ کر زمین کی طرف پھونک ماری تو زمین پھٹ گئی اور اس میں سے ایک فولادی ہاتھ نکل کر باہر آ گیا۔ اس فولادی ہاتھ میں سرخ رنگ کے شیشے کا ایک بہت بڑا گولا تھا جس میں نیلے رنگ کی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ فولادی ہاتھ سرخ گولے کو شہنشاہ افراسیاب کے نزدیک لے آیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے گولے پر اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا۔ اسی لمحے گولے میں بجلیاں تڑپنے لگیں اور گولا اچانک آئینہ سامری کی طرح روشن ہو گیا۔ عمرو یار کہاں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے سرخ گولے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ گولے میں تڑپتی ہوئی بجلیوں کا رنگ بدل گیا اور اس میں سے سفید روشنی سی خارج ہونے لگی۔ آقا، عمرو یار کے سامنے سے اچانک زمین پھٹی ہے، اس میں سے 7 زہریلے سیاہ ناگوں نے نکل کر عمرو یار پر حملہ کر دیا ہے اور عمرو یار بری طرح سے چیختا ہوئے نیچے گر پڑا ہے۔ ناگ اسی بری طرح سے کاٹ رہے ہیں۔ عمرو یار بری طرح تڑپ اور چیخ رہا ہے۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے گرد کے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ناگوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ ناگ عمرو یار کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ عمرو یار کا سارا جسم لہو لہان ہو چکا ہے اور اس کے جسم سے نیلے رنگ کا دھواں اٹھ رہا ہے۔ ناگوں کے زہر نے عمرو یار کے جسم کو موم کی طرح گلانا شروع کر دیا ہے۔ عمرو یار کی ہڈیاں تک گلتی جا رہی ہیں۔ آقا، عمرو یار کا سارا جسم نیلا ہوتا جا رہا ہے۔ ناگ پھر بھی اس کا گوشت اور ہڈیاں کھانے میں مصروف ہیں اور اب عمرو یار ہلاک ہو گیا ہے، اس کا جسم ساکت ہو گیا ہے۔ ناگ مسلسل اس کا گوشت نوچ رہے ہیں اور اب وہاں عمرو یار کی لاش تک کا نام و نشان نہیں ہے۔ ناگوں نے عمرو یار کی ہڈیوں سمیت نوچ کر کھا لیا ہے۔ جس جگہ عمرو یار پر ان ناگوں نے حملہ کیا تھا وہاں نیلے رنگ کا خون بکھرا ہوا ہے جس میں سے نیلا دھواں اٹھ رہا ہے۔ اچانک شاگون جن نے کہنا شروع کر دیا، جس پر شہنشاہ افراسیاب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کی توجہ سرخ گولے سے ہٹ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی شاگون جن نے اپنی بات ختم کی، شہنشاہ افراسیاب سرخ گولے کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے سر پر پورا محل اور محل کی چھت آن گری ہو۔ شاگون جن، شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ جی آقا۔ شہنشاہ افراسیاب کی دھاڑ سن کر شاگون جن نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ تم کہہ رہے ہو میرے جادوئی ناگوں نے عمرو یار کو ہلاک کر دیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے غضبناک انداز میں کہا۔ جی آقا، شاگون جن نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ پھر یہ کون ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غصیلے اور نفرت بھرے انداز میں کہا۔ شاگون جن نے آگے بڑھ کر سرخ گولے میں دیکھا تو وہ بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ سرخ گولے میں عمرو یار نظر آ رہا تھا جو ایک جنگل میں ایک درخت سے ٹیک لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ عمرو یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود عمرو یار کو ناگوں کے کاٹنے سے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا، پھر یہ کون ہے؟ شاگون جن نے سرخ گولے میں نظر آنے والے عمرو یار کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اسی لمحے وہاں ایک جھماکہ ہوا اور افراسیاب کی جادو نگری میں بیجی ہوئی سرخ کھوپڑی وہاں نمودار ہوئی۔ اس نے نہایت مودبانہ انداز میں شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا۔ شہزادی سسان جادو نگری میں ہی موجود ہے، وہ
سخت بیمار ہے اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ سرخ کھوپڑی نے اپنے مخصوص کڑکڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اور قہر بری نظروں سے شاگون جن کی طرف دیکھنے لگا، جو سرخ کھوپڑی کی بات سن کر اور زیادہ پریشان اور حیران ہو گیا تھا، جیسے سرخ کھوپڑی نے کوئی انتہائی حیران کن اور انوکھی بات بتا دی ہو۔ امرو یار کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے بری طرح سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کافی دیر تک دھند ہی چھائی رہی۔ آہستہ آہستہ وہ پوری طرح سے شعور میں آتا چلا گیا۔ شعور میں آتے ہی وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ بری طرح سے چونک اٹھا، کیونکہ اس وقت وہ ایک بڑے میدانی علاقے میں ایک بڑی سی ہموار چٹان پر تھا۔ میدان دور دور تک بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ دونوں چاروں اطراف میں البتہ اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے تھے، جیسے یہ سارا منظر ان پہاڑوں میں گرا ہوا ہو۔ امرو یار جس چٹان پر تھا، اس چٹان پر آڑی ترچھی نیلی روشنیوں کا ایک گول سا پنجرا بنا ہوا تھا، جو اوپر سے بھی گول تھا۔ روشنی کی لکیروں کا بنا ہوا پنجرا اس قدر تنگ تھا کہ اس میں سے چڑیا کا بچہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ امرو یار مکمل طور پر اس عجیب و غریب پنجرے میں قید تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ روشنی کی لکیروں کا پنجرا کیا ہے؟ مجھے اس پنجرے میں کس نے قید کیا ہے اور میں یہاں کیسے آ گیا ہوں؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ اپنی بیگم چاند تارا کے خوف سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے کو اندر سے بند کر کے وہ کھڑکی کے راستے گھر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ دوبارہ کمرے میں آ گرا تھا، اور پھر اس پر کھڑکی سے ایک جلتا ہوا شعلہ آ پڑا تھا جس نے آن واحد میں اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آگ اس کا جسم اور لباس تو نہیں جلا رہی تھی، مگر اس آگ میں اس قدر جلن اور تپش تھی جو اس کے برداشت سے باہر تھی۔ آگ کی سرخ روشنی اس کی آنکھوں کے سامنے بھی چھا گئی تھی اور پھر وہ شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس دوران کیا ہوا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اب اسے ہوش آیا تو وہ نہ صرف ایک وادی میں پہنچ چکا تھا، بلکہ اس وقت نیلی لکیروں جیسی روشنی کے بنے ہوئے ایک پنجرے میں قید تھا، جو اس کے لیے واقعی حیرت ناک تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا امرو یار؟ او بہت خوب، بہت خوب۔ اچانک امرو یار کو اپنے عقب میں ایک انتہائی مترنم آواز سنائی دی تو امرو اختیار بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پنجرے کے باہر ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس لڑکی نے شہزادیوں جیسا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر ایک عجیب و غریب سنہری رنگ کا لمبوترا تاج تھا، جو بڑے بڑے سنہری موتیوں کا بنا ہوا تھا۔ امرو یار لڑکی کو دیکھ کر جس بات سے چونکا تھا، وہ اس لڑکی کے بغل میں موجود ایک تھیلا تھا، جو ہو بہو امرو یار کی زنبیل جیسا نظر آ رہا تھا۔ اس کا رنگ بھی بالکل امرو یار کی زنبیل کی طرح کا تھا۔ تم کون ہو؟ امرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی نے جواب دیا۔ وہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، مگر تمہارا نام کیا ہے؟ امرو نے جلدی سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میرا نام کیا ہونا چاہیے؟ خوبصورت لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تو تم کسی ملک کی شہزادی دکھائی دیتی ہو، مگر شہزادی ان ویران اور بے آباد پہاڑی وادیوں میں کیسے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، امرو نے کہا۔ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا امرو یار، خوبصورت لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تم میرا نام بھی جانتی ہو؟ امرو نے اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہ صرف میں تمہارا نام جانتی ہوں، بلکہ تمہارے کام بھی جانتی ہوں، خوبصورت لڑکی نے شہزادی جو کہ شہزادی ساسان جادو تھی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ او تو پھر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ مجھے یہاں کون لایا ہے، اور روشنی والے اس پنجرے میں مجھے قید کیوں کیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں پر میں لائی ہوں، اور اس پنجرے میں بھی میں نے ہی تمہیں قید کیا ہے، شہزادی ساسان جادو نے کہا تو امرو یار سر ہلانے لگا۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ امرو نے چند لمحے وقفہ کرنے کے بعد پوچھا۔ ابھی نہیں، شہزادی ساسان جادو نے جواب دیا۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ امرو نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی کچھ بتانے کا وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، شہزادی ساسان جادو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ اپنے وقت پر، شہزادی ساسان جادو پھر مسکرائی۔ اچھا کم از کم اپنا نام تو بتا دو، امرو نے تنگ آ کر کہا۔ میں پہاڑوں کی شہزادی ہوں، اسی مناسبت سے تم مجھے پہاڑی شہزادی کہہ سکتے ہو، شہزادی ساسان جادو نے بدستور مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہاڑی شہزادی، یہ کیسا نام ہوا؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگا۔
کیا دیکھ رہے ہو عمرو یار؟ شہزادی سسان جادو نے عمرو یار کی جانب محبت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ پہاڑی شہزادی ہیں تو آپ کے والد بزرگوار پہاڑ بادشاہ ہوں گے۔ پہاڑی ملکہ اور پتھر مٹی اور یہاں موجود چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں یقیناً آپ کی رعایا ہوں گی۔ عمرو نے کہا تو شہزادی سسان جادو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں اس وقت کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ شہزادی سسان جادو نے کہا۔ تو کیا آپ میری ضرورت پوری کر سکتی ہیں؟ عمرو نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ شہزادی سسان جادو نے سر ہلا کر جواب دیا۔ تو پھر پہلے مجھے اس پنجرے سے آزاد کر دیں۔ آپ نے مجھے یوں قید کر رکھا ہے جیسے میں کسی جنگل کا دم کٹا لنگور ہوں، عمرو نے کہا تو شہزادی سسان جادو ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اب بھی تمہارا اس پنجرے میں بند رہنا بہت ضروری ہے عمرو یار۔ اگر میں تمہیں اس پنجرے سے آزاد کر دوں گی تو تم سخت مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتی تمہیں کسی قسم کا نقصان ہو، اس لیے فی الحال خود کو لنگور سمجھ کر ہی اس پنجرے میں قید رہو۔ شہزادی سسان جادو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوب، آپ تو مجھے سچ مچ لنگور بنانے پر تل گئی ہیں۔ اچھی شہزادی ہو، کم از کم یہی بتا دو کہ تم کس مشکلات کا ذکر کر رہی ہو، اور یہ تم نے جو کاندھے پر تھیلا لٹکا رکھا ہے یہ کیا ہے؟ عمرو یار نے کہا۔ تمہارے ہر سوال کا میں تمہیں جواب دوں گی عمرو یار، مگر ابھی نہیں۔ ابھی میں نے ایک نہایت ضروری کام سے جانا ہے، تم آرام کرو۔ میں تمہارے پاس ایک خادمہ چھوڑ جا رہی ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے طلب کر لینا، وہ تمہیں اس پنجرے اور وادی سے آزادی دلانے کے سوا تمہارے ہر کام آئے گی۔ شہزادی سسان جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ کہتا، شہزادی سسان جادو نے چٹکی بجائی تو اس کے قریب ایک نہایت خوبصورت کنیز نمودار ہوئی۔ اس کا نام کانچنی ہے، اور کانچنی یہ عمرو یار ہے۔ میں تمہیں اس کی خدمت پر مامور کرتی ہوں۔ عمرو یار کے ہر حکم کی تعمیل کرنا تمہاری پہلی ذمہ داری ہے۔ شہزادی سسان جادو نے پہلے عمرو یار سے اور پھر کنیز کانچنی کو عمرو یار کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ جواب میں کنیز کانچی نے مودبانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ شہزادی سسان جادو نے اپنے دائیں بائیں ہاتھ لہرائے اور اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو یار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ نہ جانے یہ پہاڑی شہزادی کون تھی، اس نے عمرو کو آگ کے شعلوں میں کیوں جلانے کی کوشش کی تھی، یہ کون سی جگہ تھی جہاں اسے روشنی کی لکیروں والے پنجرے میں قید کیا گیا تھا؟ شہزادی اس سے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اس سے کیا چاہتی تھی؟ اور اب یہ کنیز کانچنی کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ اس کے انداز اور اس کی باتوں سے عمرو یار کو کم از کم یہ ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام شہزادی نہیں ہے، اور وہ یقیناً کوئی جادوگرنی بھی ہے۔ کنیز کو جس طرح اس نے چٹکی بجا کر حاضر کیا تھا اور خود جس انداز میں ہاتھ لہرا کر غائب ہوئی تھی، اس طرح کوئی جادوگرنی ہی کر سکتی ہے۔ عمرو یار جتنا پہاڑی شہزادی کے متعلق سوچتا چلا جا رہا تھا، اتنا ہی زیادہ الجھتا چلا جا رہا تھا۔ کانچنی نامی کنیز عمرو یار کے پنجرے کے سامنے کسی بے جان مورتی کی طرح کھڑی تھی، وہ پلکیں تک نہ جھپکا رہی تھی۔ عمرو یار چند لمحے غور سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پہاڑی شہزادی کے بارے میں کنیز کانچنی سے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک پنجرے کے گرد یکے بعد دیگرے 9 دھماکے ہوئے، اور وہاں یکلک ایک جیسی شکلوں والے 9 جادوگر نمودار ہوئے۔ شاگون جن، شہنشاہ افراسیاب نے خوفناک نظروں سے شاگون جن کی طرف دیکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہا۔ شاگون جن نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری طاقتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم تو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور جن تھے۔ تم نے پہلے کہا تھا عمرو یار کو شعلہ جادو سے میری بیٹی شہزادی سسان جادو نے بچایا ہے۔ اب تم بتا رہے ہو تم نے پتالی ناگوں کو دیکھا جنہوں نے بغداد کے ایک بازار میں عمرو یار کو ہلاک کر کے اس کی ہڈیوں تک کو کھا لیا، لیکن عمرو یار تو زندہ ہے اور جنگل میں پڑا سو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میری بیٹی ساسان جادو بھی جادو نگری میں موجود ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہاری سمندر کی گہرائیوں اور پتال کی آخری تہہ تک جھانکنے والی طاقت کو کیا ہو گیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے شاگون جن کی طرف غضبناک نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ آقا، میں شاگون جن نے پریشانی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ حیرت اور پریشانی سے بری طرح بگڑا ہوا تھا، جیسے اسے سمجھ بھی میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ سرخ کھوپڑی، تم بتاؤ، کیا تم نے جادو نگری کے جادوئی محل میں شہزادی سسان جادو کو خود دیکھا؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہنکارہ برتے ہوئے سرخ کھوپڑی سے پوچھا۔ جی آقا، شہزادی سسان جادو اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اسے تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ
کہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی۔ دوستو آج آپ کو میں نے اس کہانی کا پارٹ نمبر 3 سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا چوتھا پارٹ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ تو میرے چینل کو آپ لوگ دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ آج یہ عمر و یار اور افراسیاب کی قسم کے سلسلے میں تیسری کہانی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ دوستو اگر میں اسے ایک ہی کہانی میں پیش کرنا چاہوں تو یقین کریں کہ یہ 6-7 گھنٹے کی کہانی ہے، جو کہ میرے لیے بہت مصیبت ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو حصہ وار آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔